بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، فخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کب پیدا فرمایا؟ کیا نور محمدی پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے وجود میں تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا؟ کیا حضرت آدم کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کروایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی مٹی سے پیدا فرمایا گیا؟ ناظرین گرامی، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر گھومتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے جوابات تلاش نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں انہی سوالات کے جوابات حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفصیلات چھاننے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری بزم کون و مقام میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تخلیق کی ہو؟ امام علوسی تفسیر روح المعانی میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ عقائد کے نزدیک رسول اللہ کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور انور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور معیشت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت فرماتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کریں، بس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے فرمایا، یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے محبوب کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر کچھ نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ محمد سب سے آخری نبی ہیں۔ اسے امام بنانی نے الانوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس مدت میں حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریقے سے اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی، باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمد جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور کا جسم مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ امر خداوندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا، اور پھر اللہ پاک نے نور نبوت کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ محمد کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح کلام، عرش و کرسی، زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کی شرف و فضل کو پہچان سکے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے بطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کو دوزخ کے دروازے بند کیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلائی گئیں، اور ایک منادی نے پوری کائنات میں اعلان کیا، سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے بطن میں آ چکا ہے، جہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا کرتا ہے، اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان، اہل محبت بن سکیں اور ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے عاشقوں میں لکھا جا سکے۔ آمین۔